दुल्हन को दूल्हे का हाथ लगने से पहले वीडियो वाले 15 साल की उम्र में बालिग हो गए, अब्बा से खिलौना मांगते थे, अब बालिग हो गए, शादी की हाजत है, अब्बा को प्यार से कहो। बचपन में खिलौने की जरूरत थी, खिलौने दिलाए, अब बीवी की जरूरत थी, बीवी दे दी। तो शरीफ लोग शादियों में शरीक होने से डरते हैं, नहीं जाते शादी में। लोग नाराज भी होते हैं, कैसे लोग हैं, चढ़े हुए लोग हैं, तरक्की मिल गई तो नहीं आते। कहना औरतें नहीं सुनती इसलिए डांडिया होगा, औरतें नहीं सुनती इसलिए हल्दी खेली जाएगी, औरतें नहीं सुनती इसलिए डीजे बजेगा। नहीं, ये खुदा के गजब को चैलेंज कर। और कुदरत जब खींचती है, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। बादशाहों को जेल में डलवाया है कुदरत ने, बादशाहों की आंखों में सलाखें फिरवाई है कुदरत ने, बादशाहों के हाथ और पैर कटवाकर अरफात के मैदान में भीख मंगवाया है कुदरत ने। आप क्या समझते हो? कुदरत देना जानती है तो छीनना भी जानती है। मुझे तो डर लगता है इस कौम का क्या होगा। मेरे भाई, अगर हुकूमत के लोग भी, दुनिया में बादशाह लोग भी आपको मारने ना आए तो अपने अमाल ही हमें बर्बाद करने के लिए काफी, बल्कि ये जालिम हुक्मरान हमारे बुरे अमाल का नतीजा है, वरना और कुछ बात नहीं। ओटों से और सिलेक्शन और इलेक्शन से जालिम और नेक नहीं आते, अमाल मोमिन से जालिम और नेक आया करते। अपने अमाल देखो, फिर कहते हैं ये हो रहा है। अपनी करतूत देखो, अपनी रातें देखो। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, आपका खादिम हूं, आप मुझसे अच्छे मुसलमान हो। हम तो आए आपको जगाने, जैसे एक जागने वाला बांगे देरा के तौर पे सोने वाला। बांगे देरा कहते हैं जब काफले वाले सो जाते हैं और आगे कूच का वक्त होता है तो एक बंदा घंटी बजाता है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सो मत, चलो चलो चलो। जो उठ के चलने लगते हैं वो मंजिल पे पहुंचते हैं, जो सोते रहते हैं वो काफले से छूट जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी है, ये नौकरी दी। किसी की नौकरी के काबिल न थे, इतने बेहुनर थे, कोई नौकरी नहीं देने वाला था। कुदरत ने कहा कोई नहीं देने वाला है तुझे, हमने अपनी नौकरी पे लगा दे, ले जा। लोगों को जगाता रहे, चिल्लाता रहे, जगाता रहे। कुछ काबिल नहीं है तो चिल्लाने का काम कर। हम तो आपके खादिम हैं, खादिम हैं आपके। हम आपसे गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं, ये तकरीर का लहजा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बात करते थे तो इतनी आहिस्ता करते थे कि लोग कहते थे हुजूर एक बार फिर कहिए ऐसा। और जब खिताब करते थे तो चेहरा सुर्ख हो जाता था। पहला बंदा सुनता था, आखिरी बंदा भी वैसे ही सुनता था। खिताब का अंदाज हो तो इसको गुस्सा मत समझा कर। कभी कभी मेरे कुछ अजीज कहते हैं आपसे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा क्यों भाई? कहा कि आप महफिल में होते तो बड़ा प्यार आता है, तकरीर में डर लगता। मैंने कहा डरने की वो तो गुफ्तगू का लहजा है, वो गुस्सा नहीं है, वो जज्बात ईमानी है। इससे मत डरा ना करें। हम आपके बड़े मेहरबान हैं और आप हमारे बड़े अजीज हैं। आप आते हो तो ये महफिल सजती है। हम आकर आप पे एहसान नहीं करते, आप आके हम पे एहसान करते हो। आप हमारी क्या ज़ियारत करेंगे? हमारी औकात क्या है? हम आपकी ज़ियारत करने आते हैं क्योंकि 40 मोमिन जहां जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है, और हजारों जमा होते तो कितने हैं मैं तो नहीं देख पा रहा हूं उन वलियों को, लेकिन वो मुझे एक नजर देख ले तो मेरी नस्लों की बिगड़ी बन जाए। हम आपकी खिदमत के लिए, सब सुनने नहीं आते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजमे में बैठे होते हैं, हमसे बेहतर होते हैं, उन्हीं के सदके हमारी निजात है। हम इसीलिए रोज रोज आते हैं आपके पास। हम आप पे एहसान नहीं करते, गुस्से में नहीं करें, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, जिसने खुदा को चैलेंज किया बदअमली, हालांकि जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन बहरहाल कुदरत को चैलेंज करते हो। गुनाह करना मतलब कुदरत को चैलेंज करना है। कुदरत वो मार मारती है ना, नस्लें तबाह कर दी। आज दौलत के नशे में अल्लाह से दूर जा रहे हो। सोचो मुसलमानों की शादी में, रत जगहों में जब शराब तकसीम होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती हो है? आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन इन्हीं गुजरात की शादियों में ये होता है, महाराष्ट्र की शादियों में ये होता है। अब तो शरीफ लोग शादियों में शरीक होने से डरते हैं, नहीं जाते शादी में। लोग नाराज भी होते हैं, कैसे लोग हैं, चढ़े हुए लोग हैं, तरक्की मिल गई तो नहीं आते शादी। कैसे आए भाई? दुल्हन भी खड़ी है, दूल्हा भी खड़ा है और सब उससे मिल रहे हैं, दुल्हन से गले भी मिल रहे हैं। लानत बरस रही है, उस लानत में हम लोग जाएं? फिर आप लोगों की तो नाक पे गुस्से है ना। आप चाहते हैं कि आपके हराम कामों में हम भी शरीक हों। हमने दुल्हनों को गले मिलते हुए उसकी वीडियो को सुना है, कैसा हुआ है, हाथ मिलाते। सोचो, नबी हाथ नहीं मिला रहे हैं, वो फासिको फाजिर हाथ मिला। तो
عورتیں آ کے کہتی ہیں حضور ہم آپ سے مسافہ کرنا چاہتے، کیونکہ آپ کے جسم سے جس کا جسم مل جائے گا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ آقا نے کہا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ سید المعصومین اپنے ہاتھ میں عورتوں کا ہاتھ نہیں لے رہے، اور ہم نئی نویلی پہلی رات بھی اس کی نہیں گزری، ابھی شادی کی محفل ہے، عورت کھڑی، دیکھ لیجئے نا، فوٹو گھومتے، تصویریں، ویڈیوز بنتی ہے، اور ویڈیو کا تو وہ تماشا ہے اللہ کی پناہ کہ ویڈیو والا حیرت ہے، دلہن کو دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو والے کا ہاتھ لگتا ہے، وہ ہاتھ سے باضابطہ کہتا ہے باجی ذرا ایسے کرو اور فلاں ذرا ایسے، وہ پکڑ کے وہ کھڑا کرتا ہے ایسے، کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو، وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نے اس پہ جنت حرام کی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے اور اس کا نفل قبول ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے چھٹی نہیں مل جانے والی ہے بھائی، دین پورا دین ہے، مذہب پورا مذہب ہے۔ حیا، آؤ توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ خوشی دے، اچھے سے شادی کرو۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ولیمہ نہ کرو، منڈپ نہ لگا، ہم دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے منڈپ لگاؤ، شامیانہ لگاؤ، ولیمہ کرو، 40 پہلی کا کر سکتے ہو 40 پہلی کا کرو، یعنی 400 آدمی کو کھلا سکتے 400 کو کھلاؤ، 4000 کو کھلا سکتے 4000 کو کھلاؤ، ہم کیوں منع کریں؟ ہمارے نبی کے ابا جان کا جب ولیمہ ہوا تھا، میں نبی کے ابا جان کا ولیمہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ میں نے کہا سیرت تو نے پڑھا ہی نہیں، تمہیں سیرت ہی نہیں پتا ہے۔ میرے نبی کے بابا جان کا ولیمہ مکے میں نہیں ہوا، مینا کے میدان میں ہوا تھا، اور پورے مکے کو دعوت کھلائی تھی حضرت عبد المطلب نے۔ 100 بکریاں ذبح کی تھی، 100 بکریاں اس دور میں جب آبادی چھوٹی تھی۔ نبی کے ابا کا ولیمہ پورے مکے کا، اسی کو تو گاؤں کھانا کہتے بھائی، پورے گاؤں کو کسی نے مدعو کیا ہے آج تک؟ اور تمہارے پالی تانا کے بڑے بڑے فیکٹریوں والوں نے کبھی مدعو کیا ہے؟ میرے سرکار عبداللہ کے ولیمہ میں سرکار عبد المطلب نے پورے مکے کو دعوت دی تھی اور سب آئے تھے، اور ایک دن نہیں ہوا تھا، 3 دن تک ولیمہ ہوا تھا سرکار عبداللہ۔ ہم کیوں منع کریں گے؟ اگر اللہ نے عبد المطلب کی طرح نوازا ہے، بلاؤ جن کو کھلانا۔ ہمارے مذہب میں تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا ہے، چاہے غوث پاک کے نام پہ کھلاؤ، چاہے بیٹے کے ولیمے کے نام پہ کھلاؤ، کھلاؤ تو صحیح نا، کھاؤ نہیں کھلاؤ، کھلانے والے بنو۔ غوث پاک کہتے ہیں نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر میں نے دیکھا، کھانا کھلانے سے کوئی بڑی نیکی مجھے ملی ہی نہیں۔ کھلاؤ، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی کھلاؤ، یہاں تو سب کو کھلانے پر ہے، سب کرو، حرام کام مت، سب انجوائے کرو۔ شیروا اگر اللہ نے نوازا ہے نا، بہت مالدار ہو نا، 5000 کی نہیں 50,000 کی شیروانی پہنو، منع تھوڑی کر۔ کہا کیوں منع نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم دقیانوسی لوگ ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں انجوائے کرو، حرام مت کرو۔ کہا پھر؟ میں نے کہا جب ہمارا پیر روزانہ نیا لباس پہنتا ہے، اور وہ بھی اتنا مہنگا پہنتا ہے کہ بادشاہ وقت کو اتنا مہنگا میسر نہیں آتا، میرا غوث اتنا مہنگا پہنتا ہے۔ ہم تو قادری لوگ ہیں نا، جب پیر پہن سکتا ہے تو مرید کیوں نہیں پہن سکتا؟ ہم کیوں منع؟ شیروانی اچھی پہنو، سیرا بھی اچھا ڈالو، سب اچھا کرو، گھر بھی اچھا بنا لو، اللہ نے دیا ہے تو لوگوں پہ صدقہ بھی کرو، حرام کام مت۔ یہ آپ کہتے علماء جب آتے تو ہمیں ڈراتے، میں نے کہا علماء نہیں ڈراتے، آپ علماء کی بات سمجھتے نہیں ہو۔ علماء کہتے ہیں انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ ہمارے مذہب میں جتنا انجوائے ہے اتنا کہیں نہیں۔ میں بات ختم کر لوں، بہت وقت ہو گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، ابھی وہ آگے بڑھے ہی نہیں، شاید دوسری صفت پر ہے، تیسری پر ہے، تیسری پر ہے، کبھی اس کو پورا کر دیں گے۔ آخری بات سن لیں اینڈ پر، زندگی کا بھرپور انجوائے کرو، اور ہمارے مذہب سے بڑھ کر کوئی انجوائے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ برا نہیں ماننا، میں بتا رہا ہوں، انجوائے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے مذہب میں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا ہے نا، دوسرے مذاہب میں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا، اور ہمارے یہاں جو جتنا بڑا مذہبی ہے وہ اتنا زیادہ شادی کی طرف رغبت کرے، کتنا کرے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ، ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ مس یوز کرو گے، علماء سے جا کے ترجمہ،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رسول اللہ کی کتنی ازواج؟ 11 ہیں۔ اتنا ہے کوئی مذہبی؟ وہ تو مذہبی بھی ہے اور مذہب بھی ہے، وہ تو مومن بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور ایمان نہیں بلکہ جان ایمان بھی ہے۔ میرے مولا علی کی 9 بیویاں، امام حسین کی 4 بیویاں، میرے غوث کی 4 بیویاں، میرے غریب نواز کی 2 بیویاں ہیں۔ یہ سب مذہبی لوگ تھے۔ اور جگہ مذہبی بننا ہے، شادی نہیں کرنا، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ داڑھی سفید ہونے کے بعد، بڈھے ہونے کے بعد جیل میں جاؤ، جیل بھگتو، یہی ہے ہمارے یہاں۔ ایسے مت کرو، مکاری مت کرو، سیدھے سیدھے حلال کام کرو، ہے نا؟ نکاح کرو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو۔ 17 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، ابا سے کھلونا مانگتے تھے، اب بالغ ہو گئے، شادی کی حاجت ہے، ابا کو پیار سے کہو بچپن میں کھلونے کی ضرورت تھی کھلونے دلائے، اب بیوی کی ضرورت تھی بیوی دے دیجیے۔ کوئی شرم مت کر، شرم گناہ میں ہے، نیکی میں شرم نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میری کلپ سنا دینا لے جا کے کہ دیکھو امین القادری صاحب نے کہا، سید نے کہہ دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مانگو بیوی، ہم آپ کے ساتھ۔ زنا کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بدکاری کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر، غسل خانہ میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو ضائع کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ حرام ہے، لعنتی کام ہے۔ بیوی مانگو، مردوں کا کام، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، آپ کا حق ہے۔ بیٹیوں کو بھی یہ حق ہے، اگر ان کی شادی کی عمر، وہ ماں کے کان میں کہہ دیں اب میری شادی کر دو، کوئی بری بات نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ قوم کی بیٹی حلال انجوائے کرو۔ آپ کہتے ہیں سیر کرنا، دوسرے مذہب میں سیر کی اجازت نہیں، اندر ہی بند رہو عبادت خانوں میں۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں سیر عبادت ہے، سیرو فی الارض، قرآن کہتا ہے زمین کی سیر کرو، جاؤ۔ ارے ہم کیوں سیر نہ کریں جب ہمارا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیر کرنے گئے، اور ایسی سیر کی کہ پوری کائنات سیر ہو گئی۔ کیسی سیر کی؟ ام ہانی کے گھر سے نکلے، اور خدا جو ہر جہت اور زمان اور مکان سے پاک ہے اس کے گھر تک